السلام علیکم ناظرین، رہبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رامش طارق، اور آج ہم ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایکسائٹنگ ہے. جیسے کہ آپ کا ویزا بھی لگ گیا اور اب آپ نے تیاری کرنی ہے کہ آپ باہر جا رہے ہیں، یا تو آپ اسٹڈی ویزا پہ جا رہے ہیں، یا تو آپ ٹریولنگ ویزا پہ جا رہے ہیں، یا پھر اپنے بزنس کی وجہ سے جا رہے ہیں. تو اب آپ کو ان ساری وجوہات میں کون کون سی ڈریسنگ کرنی چاہیے وہاں جا کر کہ آپ وہاں جائیں تو آپ ایک اسٹوڈنٹ ہی لگیں، اور اگر آپ وہاں جا رہے ہیں ٹریول کے لیے تو آپ ایک ٹورسٹ لگیں، اور اگر آپ وہاں ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے جا رہے ہیں تو آپ ایک بزنس مین لگنے بھی چاہیے، تاکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو لائٹ نہ لیں. اور کس طرح سے ہم آپ کو اپنے آپ کو گروم کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کر بھی، ہم حامد سے حساب سے کنسلٹیشن لیں گے اس بارے میں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی واسم الحمد للہ I'm doing good. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر سر، بالکل فٹ. جی اچھا سر، تو اب ہمارے ناظرین کو آج آپ نے بتانا ہے کہ اب ان کا ویزا بھی لگ گیا ہے، آل گڈ، اب وہ خوش ہیں. جی جی تو اب انہوں نے پیکنگ کرنی ہے اور وہاں جانے کے لیے بالکل صحیح. تو ان کو کس طرح سے سلیکشن آف کلوتھس ان کی کس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہاں جا کے وہ اسی طرح جس پرپس کے لیے جا رہے ہیں وہ لگے بھی کہ وہ اسی پرپس کے لیے واقعی میں جا رہے ہیں، یہ نہ لگے کہ وہاں پہ وہ پڑھنے آ رہے ہیں لیکن صفائی کرنے جا رہے ہیں. Exactly. So funny and lots of them do that. اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے کہا نا کہ پیک کیا کرنا ہے، تو پیک کرنے سے پہلے ایک لباس کی بات کر لیتے ہیں جو پہننا کیا ہے. آپ فیسلی آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے، راستے میں جائیں گے تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو پہننا ہے نا، ٹھیک ہے نا، بالکل ہوپ فلی یو کین ٹریول ادروائز. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں دو تین جو ہیں چیزیں بڑی جو ہے نا اس میں اس کی اٹینشن اس کی طرف جانی چاہیے. یو شوڈ تھنک اباؤٹ دس. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا گھر سے جانا ہے، پھر اپنے ایئرپورٹ پہ جانا ہے. تو ایئرپورٹ پہ کیا ہونا ہے؟ ایئرپورٹ پہ یہ ہونا ہے کہ آپ جائیں گے تو ایک دم انہوں نے پلین تو نہیں نا اڑا دینا آپ کے لیے ٹیک آف کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہاں ویٹنگ روم میں جانا ہے. ویٹنگ روم میں ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، تو انٹروڈکشن رائٹ اوے شروع ہو جاتا ہے. آپ بیٹھی ہیں، میں بیٹھا ہوں، ایک دوسرے پوچھتے ہیں اچھا جی آپ کیوں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں. سب سے پہلے آپ، میں ہوں حامد سعید، میں ہوں جی امیج اینڈ وارڈروب کنسلٹنٹ. آپ کون ہیں؟ جی میں ہوں محمد ایوب، اور میں ہوں CEO آف اے کمپنی. اچھا، جو ہی ہم کہتے ہیں نا اپنا تعارف کراتے ہیں تو ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا وہ لگتے ہیں. صحیح. اچھا اب دیکھیں، لیٹس سے فار ایگزامپل آپ بڑے کیجولی ڈریس ہے، آپ نے کہا یار لمبی فلائٹ ہے، 13-14 گھنٹے کی فلائٹ ہے، میں نے تو اپنا وہ ٹریک سوٹ نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے بڑا ایزی ہونا ہے بیکاز لانگ فلائٹ، میں نے سنیکرز نکالنے ہیں، میں نے ایزی ہو کے جانا ہے، اس میں کمفرٹیبل رہے گا. اچھا اب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو رائٹ اوے آپ کی ایک بندے سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہی کوڈ بی یور فیوچر انویسٹر، ہی کوڈ بی یور فیوچر امپلائر، ہی کوڈ بی یور فیوچر بزنس پارٹنر، or he could be your he could do any business transaction with you. تو آپ اس دن آپ نے بڑے آپ بہت کیجولی، بلکہ آپ کی you are not what you actually, you don't look what you are. تو کیا ہوگا؟ فوری تو آپ کہیں گے ہو جی مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ سے ملاقات ہونی تھی. تو دیر از اے مسڈ اپرچونیٹی دیئر. اچھا اس کے بعد آپ جب پلین میں جاتے ہیں، آئی کین ایشور یو آئی ٹریول آل دا ٹائم، فریکوینٹلی نیو یارک سے ٹریول کرتا ہوں. جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں انہوں نے ہر طرح کا بندہ دیکھا ہوتا ہے. بالکل. ٹرسٹ می، دے ہیو سین پیپل، ویری سکسیزفل پیپل. دے ہیو سین کہ یہ پیسنجر مجھے بڑا ہارڈ ٹائم دے گا، یہ پیسنجر فرسٹ ٹائم پلین میں آ رہا ہے. اچھا اب آپ آتے ہی ہیں تو جو آپ کو گریٹنگ ملتی ہے، جو وارم گریٹنگ ملتی ہے، ٹھیک ہے وہ سب کو اسمائل دے کے گریٹنگ کرتی ہیں، لیکن اندر جا کے جو ہی آپ کو کوئی چیز چاہیے، آئی کین ایشور یو کہ اگر آپ ویل ڈریسڈ ہیں، اگر آپ پراپرلی ڈریسڈ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 3 پیس سوٹ پہن کے جائیں اور ٹائی اور پاکٹ اسکیئر لگا کے جائیں، لیکن دے کین ڈفرینشیٹ اٹ. اچھا اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ 2 کلاسز ہوتی ہیں اس میں ٹریول کی، ایک اکانومی ہے، ایک بزنس، ایکچولی 3 ہیں، اکانومی کلاس، بزنس کلاس اینڈ دین دیر از فرسٹ کلاس. اچھا میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی اپنی ایک اسٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے، کیونکہ اسٹوری جو ہوتی ہے نا وہ ویورلی بتا دیتی ہے کہ ہاؤ وی شوڈ ڈو اٹ، اینڈ اس میں اسٹوری میں کنکلوژن بھی نکل آتا ہے. تو میں کیونکہ فریکوینٹلی ٹریول کرتا ہوں تو دبئی میں پلین جو ہے چینج ہوتا ہے نیو یارک کے لیے، دوبارہ چیک ان کرتے ہیں. تو وی ور 350 پیسنجر سارے کھڑے ہیں دوبارہ چیک ان ہونے کے لیے. تو آئی ایم دا 50th پیسنجر دے آر اسٹینڈنگ دیئر، اینڈ آل آف اے سڈن جو ہوتی ہے نا جو اپنا وہ چیک ان کرنے والی گرل، تو وہ آئی کانٹیکٹ میرے ساتھ کرتی ہے اور مجھے کہتی ہے کم ہیئر، موشن کرتی ہے کہ میں وہاں جاؤں. تو میں گیا، تو میں نے کہا اوکے یو کال می، سو ٹیل می وائی یو کال می. تو مجھے کہتی ہے وڈ یو لائک ٹو ٹریول ان فرسٹ کلاس. تو میں نے کہا شیور، آئی مین اف آئی ڈونٹ ہیو ٹو پے فار اٹ
अगर तुम मेरी अपग्रेड कर विदाउट देती है, एनी कॉस्ट। सुने सही ना, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड हो जाता है अगर वो Okay. आपको दे हैव सीट्स एंड दे लाइक यू, मैं वही भी Okay, आपको स्टोरी okay. सुनाने लगा ना। सही। तो उसने मुझे बुला कहा कि वुड यू लाइक, तो मैंने कहा श्योर इफ यू कैन अपग्रेड मी एंड यू नो आई डोंट हैव टू पे फॉर इट। तो मुझे कहती है कि दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई कॉल्ड यू। तो उसने मुझे कहा कि गिव मी योर बोर्डिंग पास। मैंने उसको बोर्डिंग पास दिया, उसने बोर्डिंग पास को इकानमी से चेंज करके फर्स्ट क्लास में कर दिया। तो मुझे कहती है नाउ यू डोंट हैव टू स्टैंड इन द लाइन, दिस इज़ द वे, यू आर अ फर्स्ट क्लास पैसेंजर नाउ एंड यू कैन गो। अच्छा, अब मुझे पता था कि उसने मुझे क्यों सिलेक्ट किया, लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैम मे आई आस्क यू समथिंग। कहती क्या? मैंने कहा व्हाई डिड यू सिलेक्ट मी, देयर आर 350 पैसेंजर्स देयर। तो पता मुझे क्या कहती है, गौर तलब बात है, मुझे कहती है आई सिलेक्टेड यू बिकॉज यू लुक लाइक ए फर्स्ट क्लास पैसेंजर। तो अब देखें इसमें क्या है, उस दिन मैंने कोई 3 पीस सूट नहीं पहना हुआ था। मैंने क्या पहना हुआ था, मैंने एक नाइस ब्लेज़र पहना हुआ था, नाइस शर्ट पहनी हुई थी, नाइस ड्रेस स्लैक्स थे, नाइस बेल्ट, नाइस शूज़। मैं भी इजीली स्लीपर पहन के जा सकता था, यू नो। तो मेरे कहने का मतलब है कि यू विल बी ट्रीटेड एज सच, जैसे आप लगेंगे वैसे आपको ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब अगर एक और मरला है, बड़ा इंपॉर्टेंट मरला है। आप अगर ट्रैवल नहीं किया तो यू नो यू कैन अप्रिशिएट दैट, लेकिन जिन लोगों ने ट्रैवल किया या करने वाले हैं, वो है इमिग्रेशन का। जब आप किसी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आप सबसे पहले एक इमिग्रेशन का जो है वहाँ पे क्रू है जिसने आपकी जो आपने आपके सारे पेपर्स चेक करने हैं, आपका वीज़ा चेक करना है, उसके बाद उन्होंने आपको फाइनल एंट्री देनी है। अगर वो उनको मालूम हो जाए कि ये बंदा लिजिट नहीं है तो वहाँ से वो डिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह वो करते हैं कि अब वो क्या है, थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स आर कमिंग एट द एयरपोर्ट। तो वो क्या करते हैं कि वो एक विजुअल जजमेंट करते हैं, अच्छा ये बंदा वो बंदा नहीं लग रहा, ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, वो उसको साइड पे करते जाते हैं। अब पाकिस्तानियों के बारे में आपको 3-4 चीज़ें बता दूं कि जो दुनिया में हम लोगों के लिए क्या उनके इम्प्रेशंस हैं। तो पहली चीज़ तो जो है वो ये है कि हमें समझा जाता है हम टेररिस्ट कौम है, टेररिस्ट नेशन है। हालांकि वी फील वी आर द पीस लविंग नेशन। आई थिंक कि वो हमारे साथ बड़ी ज़्यादती करते हैं ये कह के। तो पहली बात तो हमारे ऊपर जो कहते हैं ना 3 स्ट्राइक्स अगेंस्ट यू, पहली स्ट्राइक तो हमारे अगेंस्ट ये है। दूसरी स्ट्राइक जो हमारे अगेंस्ट है वो ये है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हैं। बिल्कुल, हम कहते हैं हम डेवलपिंग कंट्री से हैं, ऐसे ही कहते हैं ना, ऐसे ही कहते वो हैं, कहते हैं और थर्ड ये वर्ल्ड से। बहुत पिंच करता है, पिंच कि हम करता है, third बिल्कुल world हर्ट करता country से है। हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि बेशुमार लोग, पाकिस्तानी लोग जो बड़े हाई नेटवर्थ लोग हैं, उन्होंने ट्रैवल करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा यार मैं जाऊँ वहाँ क्यों, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाऊँ, जी, आई डोंट वांट टू ट्रैवल देयर एनी मोर, आई विल यू नो आई रादर लिव इन पाकिस्तान, वेरी बिल्कुल। हैप्पी हियर। अच्छा, दूसरी बात वो ये है कि जो है ना वो अपना दैट्स हाउ दे लुक एट अस। तीसरी चीज़ जो है वो हमारे कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने ये हमारे लिए बदनामी का बायस बने हुए हैं कि जो चीज़ कही वो बेची, वो दी नहीं। तो एथिक्स के बारे में वो क्या है कि समझते हैं कि हमारे एथिक्स नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये देखें, ये है 3 स्ट्राइक्स अगेंस्ट अस। वो कहते हैं यंकी में, बेसबॉल में कहते हैं 3 स्ट्राइक्स अगेंस्ट यू, यू आर आउट। अब चौथी स्ट्राइक आप जो है वो अपने ऊपर खुद ही इम्पोज कर लेते हैं अपनी ड्रेसिंग से। तो फिर आप बताइए कि आप 4 स्ट्राइक्स आपके अगेंस्ट हैं। तो अब ये है कि आप एयरपोर्ट उतरे हैं, वहाँ इमिग्रेशन के लोग हैं, वो आपको देख रहे हैं, उसमें से उन्होंने देखें, उन्होंने लाइन को मूव भी करना है बिकॉज देयर थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स, दे कैन नॉट इन्वेस्टिगेट एवरीबॉडी। तो आई वुड से अगर आप प्रॉपर्ली ड्रेस्ड हैं तो वो मरहला भी आपके लिए इंतहाई ईजी होगा एंड यू विल हैव ए easy you know passage from there as well. उसके बाद आगे आप अपनी सोसाइटी में आ गए हैं, वहाँ पे कंट्री में आ गए हैं, तो उसमें मैं ये बात कहूँगा कि आपको उस कंट्री की जो भी ड्रेसिंग है, जो उनके मैनर्स हैं, उसको रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। As while in Rome, you should do as Romans do. Romans do, exactly. You know, you said it so succinctly. तो अगर आपके चिप पे शोल्डर पे चिप है, आप समझते हैं नहीं मैं तो मैं यहाँ पैसे खर्च करने आया हूँ, मेरे पास मनी है, जैसे मैं इनकी सारी इकानमी मेरे पैसों से चलनी है। अगर आप इस किस्म का एटीट्यूड लेके आए हैं, या आप समझते हैं कि यू आर अबव एंड बियॉन्ड दैम, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको प्राउड होना चाहिए अपनी नेशनैलिटी पे और अपने मुल्क पे, अपने रिलीजन पे, अपनी हेरिटेज पे। लेकिन आप किसी को ऐसे पुट डाउन करें या उसको लुक डाउन करके देखें, तो मैं कहूँगा कि आई थिंक इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। वेदर यू आर गोइंग फॉर एज ए स्टूडेंट तो आपको वहाँ सिमुलेट करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप बिज़नेस करने जा रहे हैं तो आपको बिजनेसमैन के साथ जो है इंटीग्रेट करने, इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप प्लेजर के लिए जा रहे हैं तो आप हर बंदे के साथ जो है आपका लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस हैं। तो आई वुड से कि आप जो है उसमें अपनी ड्रेसिंग का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। ये जो 3-4 स्ट्राइक्स हमारे अगेंस्ट हैं, ये दे आर अगेंस्ट ऑलरेडी हैं, तो आप अपनी ड्रेसिंग को भी करके कंप्लीट नेगेटिविटी का पैकेज ना बना के ले जाएं। एग्जैक्टली।
تو دیکھیں آپ آئی وش یو اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو اسٹڈی دیئر اینڈ ہوپ فلی ون ڈے یو ول اسٹڈی اینڈ کم بیک اینڈ سرو آور کنٹری. اینڈ دوسری بات اگر آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں تو وی وش یو دا بیسٹ کہ آپ وہاں بزنس جو ہے ڈیلز کر کے آئیں, ملک کے لیے فارن ایکسچینج کمائیں. ہمیں تو بڑی ایکسپورٹ کی ضرورت ہے. بالکل بہت. تو اگر آپ وہاں جاتے ہیں آپ, اچھا دوسری بات ایک بات اور یاد رکھیں, جب آپ جائیں گے اپنی پروڈکٹس آپ نے کسی نہ کسی کہیں جہاں ایگزیبٹ ہو رہی ہیں وہیں دکھائیں گے نا, کسی کنونشن ہال میں دکھائیں گے, وہاں کوئی اس قسم کا ٹریڈ شو وغیرہ لگا ہوا ہے, تو اس میں دیکھیں آپ کا کمپٹیشن بھی ہے. اب کمپٹیشن میں کیا ہے, وہاں تائیوانیز ہیں, وہاں جیپنیز ہیں, وہاں چائنیز ہیں, ایون انڈینس جو ہیں انہوں نے بھی اپنی بڑی ویل ڈریسنگ شروع کر دی ہے. تو اب پروڈکٹس تو آلموسٹ سملر ہیں سب کی. انہوں نے پہلے تو آپ کو بائی کرنا ہے, پھر آپ کی پروڈکٹ بائی کرنی ہے, اور آپ وہاں پہ اپنے بوتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں, یو لک لائک ڈسہیولڈ, یو ڈونٹ لک دا پارٹ, یو لک لائک یو آر ناٹ ویری سکسیزفل. اگر آپ سکسیزفل نہیں لگتے تو آپ کی پروڈکٹ کو وہ کیسے سکسیزفل سمجھیں گے کہ آپ کی پروڈکٹ بڑی اچھی ہے. تو آئی وڈ سے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. آپ اتنا پیسہ لگا کے جا رہے ہیں, اگر آپ جا رہے ہیں پلیجر کے لیے, آپ اتنے پیسے لگا کے جا رہے ہیں تو یو شوڈ ہیو اے گڈ ٹائم. ایسے نہ ہو کہ آپ وہاں پہ جا کے ہر بات پہ آپ کہیں یہ کیا ہے, میں نے ایسے نہیں کرنا اینڈ آل دیٹ. آپ مطلب سارے آپ کو لائٹ لیں, آپ کو کوئی کریڈیبل نہ لے, کریڈیبل نہ سمجھے, نہ کوئی آپ کو آتھینٹک سمجھے. جس سے آپ کی ڈریسنگ جو ہے آپ کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتی ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی آپ کی ویل ڈریس ہوں گے تو آپ لگیں گے کہ یار واقعی میں یہ بندہ جو ہے یا یہ بندی ہے ایک اچھی جگہ سے جو ہے بلانگ کرتی ہے. آپ پاکستان سے اگر آپ کسی اور جگہ میں جا رہے ہیں تو آپ اپنی کنٹری کو بھی پریزنٹ کر رہے ہیں, تو وہاں جا کر آپ اپنے آپ کو ٹھیک سے پریزنٹ نہیں کریں گے تو وہ سمجھیں گے کہ یار یہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ بیسکلی ہے ہی ایسی. تو ہمیں ہر جگہ جا کر اپنا ایک اچھا امیج جو ہے وہ چھوڑنا چاہیے اور اپنے آپ کو گروم کرتے رہیں تاکہ آپ اپنے آگے آنے والی نسلوں کو بھی سنوار سکیں. اور مزید ہمارے ساتھ ٹیون رہیں اپنی مزید گرومنگ کے لیے, اور ٹاپک پہ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم لوگوں کے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. کیوری ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں, اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.